جی السلام علیکم۔ آج جسٹس منصور علی شاہ نے ریفیوزل کا لیٹر لکھا کہ وہ الوداعی تقریب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اٹینڈ نہیں کریں گے، اور وہ جو اٹینڈ نہیں کریں گے انہوں نے ریفرنس دیا کہ انہوں نے میاں ثاقب نثار کی بھی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی اپنے حدود و قیود سے ہٹ کے ایک جوڈیشری سے کے اپنے ادارے کی باؤنڈری سے باہر جا کے وہ کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے اٹینڈ نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا آج اس سے مختلف اور زیادہ خطرناک اور زیادہ جو ہے نا گھٹیا وجوہات کی وجہ سے میں یہ اٹینڈ نہیں کروں گا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ادارے کو بیٹرے کیا ہے، یعنی کہ اپنے ادارے کو دھوکہ دیا، یعنی غداری کی اپنے ادارے سے، اپنے ادارے کی عزت کروانا تو دور کی بات، اپنے ادارے کو ذلیل کروایا۔ جب اپنے ادارے کے ججز پہ پریشر آیا تو یہ دوسروں کے ساتھ مل گیا، نہ صرف دوسروں کے ساتھ ملا، یہ جب ادارے پہ مشکل وقت ہوا تو ایک لفظ یوز کیا انہوں نے کہ یہ شتر مرغ کی طرح گردن ریت میں دبا کر بیٹھا رہا۔ کیا خوبصورت لفظ یوز کیا قاضی کے لیے۔ پھر اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، اس نے کہا کہ ہی ہیز بین ڈیفائنڈ ایز اے سمبل آف پیٹینس، ونڈکٹیونیس، ایک چھوٹا انسان، ایک بوزیا انسان کے طور پہ یہ یاد رکھا جائے گا۔ اور اس نے جو نا جتنی اس کی لو اپروچ تھی ادارے کے معاملات پہ، اور پھر ہیو نو گریس اور ہیومینٹی، کوئی اس میں انسانیت نام کی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کے الفاظ ایک سینئر پیون جج جن کو اس وقت پاکستان کا چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے الوداعی لیٹر میں، یعنی کہ الوداعی تقریب نہ اٹینڈ کرتے ہوئے اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جس انسان نے ادارے کو نقصان پہنچایا ہو، جس انسان نے اپنے کولیگس کو دھوکہ دیا ہو، جس ادارے نے لیڈرشپ نہ دکھائی ہو، جو ساتھ لے کے نہ چلا ہو اپنے ادارے کے لوگوں کو، جس نے کبھی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش نہ کی ہو، وہ شخص ایک عزت دار الوداعی تقریب ڈیزرو نہیں کرتا۔ قاضی تیری زندگی شرمندگی ایک گھٹیا ترین عدالتی دور کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ اب جسٹس منیر کا نام کوئی نہیں لے گا، اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام لے گا۔ تو ڈونٹ والے کو روتا ہے، تو اس ڈونٹ والے غریب آدمی کو روتا ہے، اس سے بڑا سچا انسان ہی کوئی نہیں تھا کہ لعنت ہو تم پر قاضی فائز عیسیٰ۔ جی السلام علیکم۔ آج جسٹس منصور علی شاہ نے ریفیوزل کا لیٹر لکھا کہ وہ الوداعی تقریب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اٹینڈ نہیں کریں گے، اور وہ جو اٹینڈ نہیں کریں گے انہوں نے ریفرنس دیا کہ انہوں نے میاں ثاقب نثار کی بھی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی اپنے حدود و قیود سے ہٹ کے ایک جوڈیشری سے کے اپنے ادارے کی باؤنڈری سے باہر جا کے وہ کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے اٹینڈ نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا آج اس سے مختلف اور زیادہ خطرناک اور زیادہ جو ہے نا گھٹیا وجوہات کی وجہ سے میں یہ اٹینڈ نہیں کروں گا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ادارے کو بیٹرے کیا ہے، یعنی کہ اپنے ادارے کو دھوکہ دیا، یعنی غداری کی اپنے ادارے سے، اپنے ادارے کی عزت کروانا تو دور کی بات، اپنے ادارے کو ذلیل کروایا۔ جب اپنے ادارے کے ججز پہ پریشر آیا تو یہ دوسروں کے ساتھ مل گیا، نہ صرف دوسروں کے ساتھ ملا، یہ جب ادارے پہ مشکل وقت ہوا تو ایک لفظ یوز کیا انہوں نے کہ یہ شتر مرغ کی طرح گردن ریت میں دبا کر بیٹھا رہا۔ کیا خوبصورت لفظ یوز کیا قاضی کے لیے۔ پھر اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، اس نے کہا کہ ہی ہیز بین ڈیفائنڈ ایز اے سمبل آف پیٹینس، ونڈکٹیونیس، ایک چھوٹا انسان، ایک بوزیا انسان کے طور پہ یہ یاد رکھا جائے گا۔ اور اس نے جو نا جتنی اس کی لو اپروچ تھی ادارے کے معاملات پہ، اور پھر ہیو نو گریس اور ہیومینٹی، کوئی اس میں انسانیت نام کی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کے الفاظ ایک سینئر پیون جج جن کو اس وقت پاکستان کا چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے الوداعی لیٹر میں، یعنی کہ الوداعی تقریب نہ اٹینڈ کرتے ہوئے اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جس انسان نے ادارے کو نقصان پہنچایا ہو، جس انسان نے اپنے کولیگس کو دھوکہ دیا ہو، جس ادارے نے لیڈرشپ نہ دکھائی ہو، جو ساتھ لے کے نہ چلا ہو اپنے ادارے کے لوگوں کو، جس نے کبھی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش نہ کی ہو، وہ شخص ایک عزت دار الوداعی تقریب ڈیزرو نہیں کرتا۔ قاضی تیری زندگی شرمندگی ایک گھٹیا ترین عدالتی دور کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ اب جسٹس منیر کا نام کوئی نہیں لے گا، اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام لے گا۔ تو ڈونٹ والے کو روتا ہے، تو اس ڈونٹ والے غریب آدمی کو روتا ہے، اس سے بڑا سچا انسان ہی کوئی نہیں تھا کہ لعنت ہو تم پر قاضی فائز عیسیٰ۔ ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو، اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ۔ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر۔ خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی، آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال۔ پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ، سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت۔
www.publicnews.com